اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن جائے. اب بات اوپنلی کی جا رہی ہے کہ جب بھی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ریفارم ہوگا، نئے ممبران کو شامل کیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا نام سر فہرست نہیں آئے گا؟ بالکل. مودی صاحب کا جو دورہ تھا، اعلامیہ تھا اس کا جو کہ اس کا پوائنٹ 32 تھا، جس میں امریکہ نے ایکسپٹ کیا کہ وہ پاکستان کا نام لے کر اس کو ریبف کرے. مودی صاحب اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ کہ کیا ریزن ہے کہ امریکہ اس لیول پہ گیا؟ کیوں ہندوستان امپورٹنٹ ہو گیا؟ 21ویں صدی کی ہندوستان اور امریکہ کی جو یہ پارٹنرشپ ہے، جو ریلیشن شپ ہے، یہ 21ویں صدی کی سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. فائنانس منسٹر پریس کو تھپڑ مار رہا ہے، اور ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ $3 بلین ایک دوپہر میں لے آتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ آپ کا فائنانس منسٹر 6 مہینے سے $1 بلین نہیں لے سکتا. مودی صاحب کا جو دورہ تھا امریکہ میں، ان کو بڑی پروٹوکال دی گئی، اور کتنے جیسے کہتے ہیں نا کہ اسپیس ایکسپلوریشن سے لے کر ڈیفینس اور پہ ٹاکس ہوئی، معاہدے ہوئے، اور اس کا ذکر ہوا اور پلانز بتائے گئے. لیکن جو ان کا جو اعلامیہ تھا، اس کا جو کہ اس کا پوائنٹ 32 تھا، جس میں امریکہ نے ایکسپٹ کیا کہ وہ پاکستان کا نام لے کر اس کو ریبف کرے. ذرا سے یہ سمجھائیے کہ مودی صاحب اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ کہ کیا ریزن ہے کہ امریکہ اس لیول پہ گیا؟ بھارت جو کر رہا ہے کرے گا، اس کا سائز ہے، اس کا جو بھی ہے، اس کی ٹریجیکٹری ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کی فیصلے ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، وہ اس کا پیتھ ہے. ہمارا پیتھ کیا ہے؟ اب اس پیتھ میں ہمیں بھارت کے ساتھ کس طریقے سے انگیج کرنا ہے. یہ جو ایک سیکیورٹی ڈائمینشن کے جو ہے، ٹو بی ریئلی آنیسٹ، ایک ملک جو ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن جائے. اب بات اوپنلی کی جا رہی ہے کہ جب بھی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ریفارم ہوگا، نئے ممبران کو شامل کیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا نام سر فہرست نہیں آئے گا؟ بالکل بالکل. جاپان، جرمنی کے تو ہیں ہی پہلے سے، لیکن بھارت بھی ہوگا نا اس لسٹ کے اندر جاتا ہے. اور یہ چیز اب ہمیں، یہ دس از ناٹ بیونڈ دا پیل، یہ ہم کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہے، ہم ایک حقیقت پہ مبنی. ہم نے ابھی دیکھا کہ جو آؤ بھگت کی گئی جو ہے اپنا مودی صاحب کی، ہاں، تو یہ کوئی خوشامد نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں سپر پاورز جو ہوتی ہیں نا، اور یہ صرف امریکہ نہیں ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو بھی بڑی طاقت تھی اپنے وقت کی، وہ جو چھوٹی طاقتیں تھیں جو ابھرتی تھیں ان کے دور وقت، مطلب ان کے دور میں، تو ان کو وہ جن کے ساتھ ان کے انٹرسٹ الائن کرتے تھے، ان کو وہ انگیج کرتے تھے، کیونکہ وہ تو ابھر رہی ہیں. اب آپ یا وہ ابھریں گی، اور اگر آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بھائی وہ کچھ ایسے فیصلے کریں گے کہ جو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک طاقت ابھر رہی ہے، اس سے دوستی کر لی جائے، اس کو اپنے مطلب جسے کہتے ہیں سپر سٹرکچر کے اندر لایا جائے، بجائے اس کے کل کو آپ کو چیلنج کرے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی جو ٹرکی کے ساتھ امریکہ نے کی ہے گزشتہ 10 سالوں میں، آئی تھنک وہ کورس کریکشن ہو رہا ہے بھارت کے کیس میں. کیوں ہندوستان امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور کیوں ادھر کے سینئر لیڈرز، ادھر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ادھر کے انڈو پیسفک جیک سلون، ادھر کے انڈو پیسفک کوآرڈینیٹر، پالیسی کوآرڈینیٹر جو ہیں، انہوں نے کیوں یہ باتیں بولی ہوئی ہیں؟ ادھر کے وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن جان کربی نے کیوں ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ یہ 21ویں صدی کی ہندوستان اور امریکہ کی جو یہ پارٹنرشپ ہے، جو ریلیشن شپ ہے، یہ 21ویں صدی کی سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے؟ یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں؟ روز یہ امریکیوں کو، دنیا کو، چینیوں کو، ہم کو، سب کو بتایا جا رہا ہے، رائٹ؟ خالی ہمیں نہیں تانا دے رہے، سب کو دے رہے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک دس پرسنلی، بٹ وی کائنڈ آف ڈو، بیکاز وی لیٹ دس ون گو. کیا ہے آپ نے کہ 1950 کی دہائی سے لے کر 2010 کی دہائی تک، مطلب تقریباً 60 سال جس ملک کا آپ نے ساتھ دیا ہے، اس ملک نے 10 سال کے اندر اندر، 12 سالوں کے اندر اندر
ایک ایسے ملک کو جو ایک تو آپ کا دشمن ہے, دو جس نے کبھی کسی سے اتحاد نہیں کیا, اس کے ساتھ تقریباً ہر چیز اسے دے دی ہے. سیمی کنڈکٹر چپس دنیا کا سب سے امپورٹنٹ اس وقت کمپوننٹ ہے, ٹھیک ہے, ہر آپ کی یہ ریلیشن شپ ہوگی. اپلائیڈ مٹیریلز, اور بائی دا وے یہ تقریباً $3 بلین کی 2.75 بلین ڈالرز کی یہ انویسٹمنٹ ہے جو اس سال اب ہو رہی ہے, ابھی آج دوپہر کو اناؤنس ہو گئی ہے, مطلب تقریباً $3 بلین. آپ کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جو آج لوگوں کو تھپڑ مار رہے تھے پریس کو, انہوں نے ایک میرے جرنلسٹ کالیگ کو تھپڑ مارا ہے, میرا خیال ہے سنو نیوز کے ہیں, تو آپ کا فائنانس منسٹر پریس کو تھپڑ مار رہا ہے, اور ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ $3 بلین ایک دوپہر میں لے آتے ہیں, رائٹ, کیونکہ آپ کا فائنانس منسٹر 6 مہینے سے $1 بلین نہیں لے سکتا آئی ایم ایف سے. یہ آپ میں ڈفرینشیل رہ گیا. لیکن آئی تھنک بھارت کے کیس کے اندر جو ہے آئی تھنک دیر از دس سینس پریویلنگ امریکہ کی جو ہے نا ایلیٹ کے اندر, اور یہ ایک بائی پارٹیزن چیز ہے, یہ ڈیموکریٹس کا نہیں ہے, یہ ریپبلکنس کا نہیں ہے, یہ بائی پارٹیزن ہے. It's in the US interest to engage an emerging country like India. ہو سکتا ہے ترکی چونکہ چھوٹا ملک ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا مطلب اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. بھارت تو اب آبادی کے لحاظ سے مطلب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. بھارتی نژاد کے لوگ امریکہ کی کارپوریٹ حکومت کی لیول کے ایلیٹ حلقوں میں موجود ہیں. تو عمومی طور پہ جب اس قسم کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ, جوائنٹ کمیونیکے جب پبلک کے لیے ایشو کیا جاتا ہے تو ایک ایک لفظ کی باریکی اور ایک ایک جملے اور ایک ایک جو ہے وہ اس کا جو خد و خال ہے اس کو بہت ہی باریکی سے ترتیب دیا جاتا ہے, اور اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے کہ بھائی بیانیے میں ایک ڈرافٹ بنتا ہے, امریکہ کی طرف سے ڈرافٹ آیا ہوگا کیونکہ یہ امریکہ میں دورہ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے پھر جو ان کے بھارتی کاؤنٹر پارٹس ہیں, پرائم منسٹرز آفس ہو گیا, منسٹری آف فارن ایکسٹرنل افیئرز ہوگی, تو ان کے لوگوں نے پھر اس کو پھر ریویو کیا اور کہا کہ اچھا بھائی آپ یہ بھی شامل کر لیں, یہ بھی شامل کر لیں, تو یہ بات ہمیں پسند نہیں, اس کو ایسے کہہ دیں, اس کو ویسے کہہ دیں. تو یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے ترتیب دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیمانڈ یہ ہوئی ہوگی مودی سرکار کی طرف سے کہ بھائی دیکھیں ہم سب پہ تو اگری کرتے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے پاکستان کی جو ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کو آپ میسج دیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی دہشت گردی جو ہے وہ اپنے علاقے سے ہمارے خلاف نہ ہونے دیں. تو یہ بھارت کا تو سمجھ میں آتا ہے پاکستان سے ڈیل کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اس چیز کو پرانے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں. اب نیا پیراڈائم جو ہے وہ آ چکا ہے, بڑے عرصے سے ہے, لیکن ہم پرانے پیراڈائم میں ہیں کہ جی ہمیں تنگ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ الحاق کیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو علیحدہ کر دیا ہے بھارت سے. بھارت جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے اور تیسری ابھرتی ہوئی طاقت ہے. اگر آپ امریکہ اور چین کے بعد کون سی طاقت ابھر رہی ہے؟ امریکہ تو ہے, سپر پاور ہے, چین جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی جیو اکنامک پاور ہے, لیکن تیسری کون سی ہے؟ بھارت ہے نا. تو امریکہ کا اب اس پرانے پیراڈائم پہ چلنا کہ اچھا یار ساؤتھ ایشیا کا بیلنس آف پاور, امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنا ہو تو بھارت سے جو ہے نا رجوع کرو, اور جو ہے ورنہ یہ ہے کہ بھارت چونکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے پوری طریقے سے تو پاکستان کے ساتھ بھی چلاتے رہو, تو ایک کھیل چلتا ہے. وہ ساری باتیں ہوگی پرانی, وہ اب پیراڈائم اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان کی حالت یہ ہے کہ وہ فائنینشیل کلیپس, اور میں یوں کہوں گا کہ فائنینشیل کلیپس جو ہے ویکیوم میں نہیں ہوتا, ایک سسٹمک کلیپس کی جانب جا رہا ہے, جبکہ بھارت دوسری طرف جا رہا ہے. تو کیوں سینس امریکہ کے لیے تو مطلب اس کو علیحدہ کرنا ان دونوں ملکوں کو سینس بناتا ہے نا, کیونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے کا مسئلہ چائنا کے ساتھ اتنا عسکری نہیں ہے, اور اگر امریکہ جو ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہے, ہتھیار دیتا ہے بھارت کو, تو بھارت بھی اپنا بہتر طریقے سے دفاع کر سکتا ہے چائنا کے ساتھ. جو اصل ایشو ہے امریکہ کو, جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ
چائنا جو ہے کو جو اس کی مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ ہے, جو اس کی جیو اکنامک فائر پاور ہے, جو ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ ہے چائنا کی, وہ اس کو کیسے کم کیا جائے, کیونکہ اس وقت امریکہ سب سے بڑا کسٹمر ہے چائنا کا, چائنیز گڈس کا. تو کیا بھارت کے اندر اگر انویسٹمنٹ کی جائے, نہ صرف اپنا دفاعی سیکٹر کے اندر بلکہ اور سیکٹرز کے اندر بھی, بالخصوص مینوفیکچرنگ کے اندر, تو کیا بھارت جو ہے وہ کچھ حصہ جو اس وقت چائنا کے اوپر, چائنا سے کچھ جو ہے وہ مقابلے کی لیول پہ آئے گا کہ جہاں چائنا کے اوپر انحصار کم ہو دنیا کا. اب چونکہ بھارت آبادی کے لحاظ سے چائنا سے آگے نکل گیا ہے, اکنامکلی بھی جو ہے وہ اپنا ایک اپورڈ ٹریجیکٹری پہ ہے, تو امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا اگر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے, انویسٹمنٹ کی جائے انڈیا میں, تو کیا بھارت جو ہے کین اٹ بیکم اے بگ مینوفیکچرنگ ہب. اپلائیڈ مٹیریلز ایک اور کمپنی ہے, انہوں نے 60,000 انجینئرز ٹرین کر رہے ہیں. 60,000 انجینئرز. کیا کمپنی ہے جناب؟ یہ سافٹ ویئر کے لیے, سافٹ ویئر فرمز کے لیے, کمپیوٹر فرمز کے لیے اکوپمنٹ تیار کرتی ہے. منرلز جو آپ کے پاس بہت ہیں, مگر آپ کیونکہ چینی کیمپ میں آپ چینیوں کو ہر چیز دے دیتے ہیں اور ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ نے ان کو اپنے کیمپ میں کلیئرلی ڈال لیا ہے اور چائنا پہ جو ڈیپینڈنسی ہے اسے ریڈیوس کی ہے. تو جو منرلز, اسپیشلی وہ منرلز جو ریئر ارتھ منرلز جو ہوتے ہیں, اور اسپیشلی وہ جو بیٹریوں میں جاتے ہیں, چاہے وہ آپ کی فون کی بیٹری ہو, چاہے وہ گاڑیوں کی بیٹری ہو, ای ویز کی بیٹری ہو, یہ سب ان کی گرین اکانومی کے انڈر ہے. منرلز میں بھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. 5G اور 6G ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ اناؤنس کی گئی ہے. رپ اینڈ ریپلیس پروگرام, جس میں یہ جو کچھ ٹیکنالوجیز ہیں دنیا کی, جیسے چائنیز ٹیکنالوجیز ہیں, اس کو دور کر دیں گے اور اسے ریکریٹ کر لیں گے, ری بلڈ کر لیں گے. تو کلیئرلی جو بالکل ہائی ٹیک سامان ہے اور جو جدید ترین آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہے, وہ اب انڈیا میں بنے گی. انڈیا اور امریکہ ساتھ بنائیں گے. جو جنرل الیکٹرک, جو بہت بڑا, شاید سب سے بڑا دنیا کا ڈیفنس مینوفیکچرر ہے, جہاز بناتا ہے, جہاز کے انجن اسپیشلی بناتا ہے, وہ اب ہندوستان میں F414 کے انجن بنائے گا. F414 ایک انجن کی ساخت ہے. یہ کس جہاز میں لگتا ہے؟ یہ بہت سارے جہازوں میں لگتا ہے, مگر جو سب سے امپورٹنٹ جہاز ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, اگر انقریب آپ نے حال ہی میں اگر دیکھا ہے, ٹاپ گن میں جو جہاز ہے, جو ٹام کروز صاحب جو جہاز اڑاتے ہیں, ایسے تو خیر نہیں اڑاتے, ایسے اڑاتے ہیں, جو ٹاپ گن میں جو سپر ہارنٹ ہے, جو ہارنٹ اڑاتے ہیں, F-18 ہارنٹ جسے کہتے ہیں, اور گراولر بھی, F-18 گراولر, جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایئر فورس ہے, امریکہ کی جو نیوی ہے, ان میں سے جدید ترین جہازوں میں سے ہے, ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ فائٹر ایئر کرافٹ ان دی ورلڈ. اس کا جو انجن ہے اب وہ بنے گا ہندوستان میں, اور ہندوستان اپنے جہاز میں ڈالے گا. یہ بہت بڑی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, TOT کہتے ہیں. امریکہ نے پہلے یہ کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوا. اگر کسی کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی دی ہے تو وہ ٹریٹی ایلائی ہے, ان کا ٹریٹی اتحادی ہے. ہندوستانی امریکہ کے ٹریٹی اتحادی نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ہندوستان کو کیوں دی گئی ہے؟ ہندوستان اور امریکہ نے آج معاہدہ کیا ہے کہ یہ آرٹیمس ایکارڈز جو ہیں, یہ ایک ان کا خاص اسپیس پروگرام ہے, خلائی پروگرام ہے, اور یہ چاند پہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک, جو زیادہ دور نہیں ہے, 1.5 سال رہ گئے ہیں, 2025 تک ایک ہندوستانی اور ایک امریکی چاند پہ ساتھ جائیں گے. یہ ان کا معاہدہ ہوا ہے آج. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک فریم ورک سیٹ اپ کرنا, ہیومن اسپیس فلائٹ کوآپریشن وغیرہ, یہ سب تو یہ کریں گے, مگر دا آئیڈیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے اس پہ بھی ساتھ جائیں گے. کیونکہ آپ خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہندو سازش ہے یا یہ یہودی سازش ہے. You can't get into conspiracy theories about this one. کرتے ہیں. مودی آتے ہیں جناب 2014 میں آتے ہیں, اور جیسے ہی آتے ہیں تیاری ہوئی تھی, کیونکہ 2014 میں ہی یہ اسپیچ ڈیلیور کرتے ہیں ادھر ہی نیو یارک میں, میڈیسن اسکوائر گارڈن میں. بہت بڑا ادھر سپورٹس ارینا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو میڈیسن اسکوائر گارڈن کی جو
स्पीच थी उससे पूरे अमेरिका में पहली बार इन्होंने देखा, इधर का मीडिया में, उस वक्त अमेरिकी मीडिया में था, NBC न्यूज में था, पूरा अमेरिका जाग उठा कि ये कौन सुपरस्टार आ गया है, ये क्या है। इसमें इस पहली आमद में, इस पहली पार्टी में बहुत बड़ा रोल अदा किया अमेरिकी डायस्पोरा ने। अमेरिकी डायस्पोरा बड़ा इधर ऑर्गेनाइज्ड है, पाकिस्तानी डायस्पोरा डिसऑर्गेनाइज्ड है, ये बहुत इन दोनों में वाज़ेह फर्क है। एनीवेज, जैसे ही मोदी साहब 2014 में इलेक्ट होते हैं, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अरीना में इनके लिए बहुत बड़ी पार्टी होती है, रॉक स्टार वेलकम होता है, जबरदस्त किस्म की स्पीच करते हैं, और ऑब्वियसली जो ये इम्पैक्ट करवाता है डायस्पोरा, उससे फिर 2 साल बाद ये फिर 2016 में कांग्रेस को पहली बार अटेंड करते हैं, और फिर 3 साल बाद री इलेक्शन के बाद ये जब री इलेक्ट हो जाते हैं तो सदर ट्रंप, जो साबिक सदर ट्रंप हैं, उनके साथ ह्यूस्टन में, टेक्सास में, जो एक और बहुत बड़ा इनका मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा बड़ा शहर है, उधर एक और रैली करते हैं। अच्छा, अब ये सब जो है कि जब भी मोदी इधर आता है कोई बहुत बड़ा तमाशा लगता है, धूमधाम होती है, बॉलीवुड स्टाइल एक प्रोडक्शन होती है, और उसमें डायस्पोरा होता है। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई है कि इंडियन डायस्पोरा इतना सक्सेसफुल क्यों है। हर 2 महीने बाद हम देखते हैं कि कोई फॉर्च्यून 500 की कंपनी का कोई CEO लगता है, वो इंडियन होता है। हर 2-4 महीने बाद हम देखते हैं कि कोई नया, 2-4 महीने नहीं, हर 2-4 साल बाद हम देखते हैं कि कोई नया कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमन वगैरह इंडियन निजात का इलेक्ट हो गया है या हो गई है। हर 2-4 साल बाद हम देखते हैं कि कोई इंडियन सुपरस्टार बॉलीवुड का आके इनके साथ हॉलीवुड में कोई प्रोडक्शन कर रहा है। ये सब डायस्पोरा का कमाल है। पाकिस्तानी डायस्पोरा इज प्रीटी साइजेबल, तकरीबन 4 मिलियन इंडियंस हैं, तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानी हैं, मगर इंडियंस सबसे ज्यादा, सबसे आप कह सकते हैं वेल्दीएस्ट डायस्पोरा है, सबसे अमीर डायस्पोरा है। फिर मेरा ख्याल है चाइनीज या ताइवानीज आते हैं, फिर शायद कोरियन आते हैं, या और फिर पाकिस्तानी आते हैं। तो पाकिस्तानी पैसे तो ठीक ठाक बनाते हैं इधर जो रहते हैं, मगर इधर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, इधर की मेन स्ट्रीम जो लाइफ है, उसमें कभी हिस्सा नहीं डालते। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।